ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین کرام، جمعے کا دن ہے جو خود بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے. اللہ کا فضل، اس کا کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اپنے مقدس اور عظمت والے گھر کے اندر جمع فرمایا. عزیز دوستو، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور احکامات بھی سکھلا دیے، بتلا دیے. اللہ کے جو بندے ہیں ان میں بہت سارے بخیل اور کنجوس بھی ہیں اور بہت سارے سخی بھی ہیں. اللہ تعالی نے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے سخی لوگوں کو پسند فرمایا ہے. نبی علیہ السلام کا صاف فرمان موجود ہے کہ السخی قریب من الجنہ، السخی قریب من اللہ، السخی بعید من النار. اور البخیل قریب من النار، البخیل بعید من اللہ، البخیل بعید من الجنہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی جہنم سے دور ہوتا ہے. اور جو کنجوس ہوتا ہے، جو مال کو گن گن کر رکھتا ہے. اور میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخل کرنا، یہ کنجوسی کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھنا اور حساب لگانا کہ اب کتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بھلائی کی چیز ہے، یہ ان کے لیے کامیابی کی چیز ہے، یہ ان کے کام آئے گی، ان کو نجات دلا دے گی. فرمایا نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بدبختی، یہ ان کے لیے ایمان کو کمزور دینے والی، برباد کر دینے والی چیز ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے کھلی بغاوت ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. السخی قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. السخی قریب من الجنہ،
جو سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ شخص نمازیں پڑھتا ہو، وہ شخص نمازیں پڑھتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھے، زندگی بھر وہ نماز پڑھتا رہا ہو، اس کے کھاتے میں نمازیں بہت ساری ہو، لیکن اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ شخص روزہ رکھتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لاکھ روزے رکھتا ہو، زندگی اس نے روزوں میں گزار دی ہو، لیکن اگر وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے اور مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، ضرورت کی جگہوں پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا ہے، تو فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ کتنے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کتنے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی روایات میں، آیات میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم كالذین ينفقون، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، وانفقوا مما رزقناکم، کہ تم اپنے مالوں کو خرچ کرو، اور فرمایا کہ ہم تم سے خرچ کرنے کے لیے اس میں سے نہیں کہہ رہے کہ جو تم نے کمایا، بلکہ ہم اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور بندے کے پاس سوچنے کی چیز ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی عطا کردہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اللہ رب العزت تو خود کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر، تم خرچ کرو گے، میں رکھوں گا نہیں ایک روپیہ بھی تمہارا، میں تمہارا ایک رتی بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں نے جیسے تمہیں عطا کیا ہے ویسے ہی دوبارہ عطا کرو۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اپنے اندر سخاوت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بخل اور کنجوسی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے تقاضا رکھ دوں، اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہماری اس مسجد میں جو ایک اہم کام تھا کیمرے لگانے کا، جو کافی دنوں سے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ الحمدللہ کرا دیا ہے، لیکن ابھی کچھ رقم باقی ہے، ابھی کچھ کام اور باقی ہے۔ ٹوٹل جو خرچ اس کا آیا ہے تقریباً 35 سے 40 ہزار کی لگ بھگ۔ اللہ رب العزت کے گھر کی حفاظت کے لیے اور مسجد میں جو آئے دن نقصانات ہو رہے تھے، کبھی پیسے چوری ہو رہے ہیں، کبھی ٹوٹیاں کھل رہی ہیں، کبھی کوئی دوسرا نقصان، کبھی کوئی تیسرا نقصان، اس طرح کے جو معاملات پیش آ رہے تھے، تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور مسجد کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے الحمدللہ کیمرے تقریباً پوری مسجد میں 13 کیمرے لگ چکے ہیں، 13 کیمرے لگ چکے ہیں، جس کے اندر اتنا خرچہ ہے۔ اب اس خرچے کو ہمیں اور آپ کو برداشت کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے دوسرے موقعوں پر اپنی مسجد کا خیال رکھا، بڑے سے بڑے تقاضے آئے، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے سخاوت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ دل کھول کر خرچ کیا ہے۔ آج بھی میں آپ حضرات سے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے سوال کروں گا، جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ ضرور اس میں حصہ لیں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے لیے سوال ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے سوال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں ان کیمروں کا لگنا اور اس طرح حفاظتی اقدامات کا اختیار کرنا یہ کتنا ضروری ہو چکا ہے۔ تو ہم اگر اس میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا اور ہمیں کنجوسی اور بخل سے نکال کر انشاءاللہ سخی لوگوں میں شامل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے سخی لوگوں کی بہت تعریف فرمائی ہے۔
فرمایا کہ سخی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے بھی بہت محبوب ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ میرے محبوب لوگوں کا مشغلہ ہے۔ آپ ذرا تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو یار ہیں چار، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، کہ جنہوں نے اپنے ساری جمع پونجی کو اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اشارہ کیا ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور یہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ جان کا سوال کریں تو ہم جان دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، بے شمار غزوے کے واقعات، جنگ کے واقعات ایسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مال طلب فرمایا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دل کھول کر خرچ کیا ہے، اور اپنے گھر کا سارا سامان، آدھا سامان اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیا ہے۔ اور جب بات پیش آئی ہے کہ اب بات آ چکی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، بات آ چکی ہے شریعت اسلامیہ کی، اب بات آ چکی ہے مساجد کی، اب بات آ چکی ہے دین اسلام کے تحفظ کی، جان کے قربانی پیش کرنے کی، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جنگیں جتنی بھی لڑی گئی ہیں، جانیں دینا گوارا کر دی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہاں پر جان کا سوال نہیں ہے، یہاں پر آپ سے سارا مال طلب نہیں کیا جا رہا، یہاں آپ سے آپ کے مال کا آدھا حصہ طلب نہیں کیا جا رہا، یہاں پر آپ سے آپ کے مال کا دوسرا حصہ، تہائی حصہ یہ طلب نہیں کیا جا رہا، بلکہ بہت کم مقدار میں طلب کیا جا رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے۔ میں یہاں پر تقریباً 100 کا مجمع ہے، باقی اور بھی آئیں گے، میں آپ حضرات میں سے 5 ایسے بندے مانگ رہا ہوں جب تقریباً 5000 روپے کی ذمہ داری لیں، صرف 5 بندے ایسے کھڑے ہو جائیں جو 5000 روپے دینے کا وعدہ کر لیں، 5,000 صرف 5 بندے، 5 بندے آپ کھڑے ہو جائیے، دیکھیے آپ دیں گے، ہچکچائیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیجیے۔ اور آپ میں ایسے بندے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، یہ کل اٹھ جائے گا، کل اٹھ جائے گا، کہیں ہاسپٹل کی ڈاکٹر کی زینت ہو جائے گا، کہیں کسی حادثے میں خرچ ہو جائے گا، آپ کہیں کھڑے ہو کر بیڑی سگریٹ کی شکل میں، جوا سٹے کی شکل میں نکال دیں گے، یہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کل ہی آپ جھانک لیں، کل کیا جشن آزادی کے نام پر کس طرح کی خرافات ہے، ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھتوں پر اور اپنی گلی محلوں میں کس طرح کا قرآن بچایا ہے۔ ایک بچے نے تقریباً کم سے کم 500 روپے خرچ کیے ہیں، ثبوت میرے پاس ہے، 50 پتنگیں ایک بچے نے اڑائی ہیں، خرید کر لایا ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ڈوری ہوتی ہے ماجا، جس کو بولتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کتنی رقم بنتی ہے۔ اور ایسی مثالیں بھی ہیں میرے پاس، میں نام لے کر بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے ڈی جے کے 5,000 روپے جمع کیے ہیں، جنہوں نے پورے محلے کا سکون برباد کر کے رکھا ہے۔ ہمارے پاس وہاں خرچ کرنے کے لیے تو 10,000 روپے بھی نکل جائیں گے، 50 بھی نکل آئیں گے، وہاں پر ہمیں 5,000 روپے بھی نکل آئیں گے، لیکن جب باری آئے گی مسجد میں خرچ کرنے کی، اللہ کی رضا کے لیے دینے کی، قرآن کے لیے دینے کی، اپنے والدین کے ثواب کے لیے دینے کی، تو ہم اپنے مڑیاں نیچے کو جھکا لیں گے، ہم بالکل غریب ہو جائیں گے، ہماری کمائی ختم ہو جائے گی، طرح کے عذر ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ ابھی پیسے نہیں ہے، ابھی کام نہیں چل رہا، اور ابھی فلاں پریشانی ہے، ابھی میرے سامنے فلاں تقاضا ہے، ابھی مجھے فلاں کام کرنا ہے، ابھی میں نے گھر بنایا ہے، ابھی گاڑی خریدی ہے، ابھی مجھے فلاں کام نپٹانے ہیں، اس کے بعد میں دے دوں۔ میرے بھائی کتنا ایمان کمزور ہو گیا، ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے ان نوجوان بندوں سے
ان نوجوانوں سے میں سوال کرتا ہوں، صرف 5 حضرات آپ میں سے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا، آپ کو نوازے گا، اللہ رب العزت دے گا۔ اعلان کریں، دل کھول کر اعلان کریں کہ میں انشاءاللہ 5,000 روپے، مسجد کے اندر جو کیمرے لگے ہیں ماشاءاللہ دیکھیے، ماشاءاللہ ایک بھائی کی طرف سے، کیا نام ہے ان کا؟ بھائی فراغت صاحب، ماشاءاللہ 5,000 روپے دینے کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ۔ کہ اللہ رب العزت ان کے اعلان کو، ان کے اس جذبے کو، ان کے اس حوصلے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ حضرات آمین بھی کہتے چلیں، آمین ثم آمین۔ اور کھڑے ہوتے 4 بندے اور چاہیے مجھے، صرف 4 بندے جو 5,000 روپے خرچ کرنے کی ذمہ داری لے لیں۔ 4 بندے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ تمام حضرات ابھی سوچ میں لگے ہوئے، آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے مال کو کم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو دیا ہے وہ پھر دے گا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضا حسنا، کہ آپ جب اللہ رب العزت کو قرض حسنا دو گے تو اللہ رب العزت آپ کے پیسے کو روکے گا نہیں۔ آپ 1 روپیہ دو گے، اللہ رب العزت آپ کو 1 کی جگہ 1000 عطا کرے گا، 1 کی جگہ 10,000 عطا کرے گا، 70,000 آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ حوصلے کے ساتھ نام لکھواتے رہیے اور ہمت کے ساتھ آپ بولتے رہیے۔ اللہ کے گھر کے لیے یہ سوال ہے۔ 4 بندے اور مجھے ایسے چاہیے جو 5,000 روپے دینے کی، صرف 4 بندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی ریحان صاحب، بھائی ریحان صاحب ماشاءاللہ 2 بندے ہو گئے، 5,000 روپے کے 2 بندے ہو گئے ماشاءاللہ۔ بھائی ریحان صاحب کی طرف سے 5,000 روپے۔ اللہ رب العزت ان کے اس جذبے کو، اس حوصلے کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جن حضرات نے یہ قدم اٹھایا ہے حوصلے کے ساتھ، اللہ رب العزت ان کی کمائی میں بے حد برکت مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی آل و اولاد میں، ان کی زندگی میں، ان کی تجارت میں، ان کے لین دین میں، ان کے معاملات میں اللہ رب العزت بے حد برکتیں اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدل دونوں جہاں میں اپنی شایان شان مرحمت فرمائے۔ صرف 3 بندوں کی اور ضرورت، 3 بندوں کی۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے آپ کے سامنے بندے پیدا کیے ہیں، اسی لیے یہ سوال آپ کے سامنے آیا ہے۔ آپ دے سکتے ہیں، میں سوال آپ سے 10 کا بھی کر سکتا تھا، میں 10 کا بھی کر سکتا تھا، میں 20 کا بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 40,000 کی ذمہ داری کو ایک لے لے، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں، سارے لوگوں کا اس میں حصہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جسے نوازا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ وہیں پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آج آپ کے سامنے یہ سوال آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اہلیت، ایسی طاقت، ایسی پاور آپ کو مرحمت فرمائی ہے، آپ دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا ہے۔ جب جب آپ کے سامنے سوال ہوا ہے اللہ کے اس گھر کے لیے، اللہ کی مسجد کے لیے، چاہے وہ تعمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ رنگ و روغن کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی اور ضرورت کے لیے سوال ہو، آپ نے دل کھول کر حصہ لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو یار ہیں، وہ 4 ہیں، 4 میں سے تیسرا نمبر آتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ حضرات میں سے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو، تیسرے نمبر پہ کھڑے ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا، آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور وہ حضرات بھی ضرور حصہ لیں جو اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ آج کل جمعے کے بیانوں سے اثر نہیں ہو رہا، تقریروں سے اثر نہیں ہو رہا۔ بھائی اثر قبول کرنے کی ضرورت ہے، جب کام بنے گا، کہنے سے کام نہیں بنے گا، اثر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مہینے میں 50 روپے کی 100 روپے کی رسید کڑوا دیں، ذمہ داری ختم۔ میرے بھائیو، اس طرح کا سوچنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ حوصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب میرے سامنے تقاضا آئے گا اللہ کی رضا کے لیے، میں اپنی وسعت کے مطابق حصہ لوں گا اور دل کھول کر خرچ کروں گا۔ میں نے کہتے سنا ہے بہت سارے ایسے بندے ہم میں سے کہ ہم نے کڑوا کو دی تھی رسید،
फला जगह कटवा ली थी, फला जगह से घर पे से पैसे ले लिए थे, अब तो कटवा देते। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाइए, इतना एयर कंडीशन, ये माहौल, ये पंखे, ये लाइटें, ये साफ सफाई, ये सारा इंतज़ाम और इसी तरह कैमरों का इंतज़ाम हिफाजत के लिए, आपके माल की या आपकी जान की, अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए, क्या आप हजरात के 50-100 रुपये से काम चल सकता है? आप सुकून तलब करने के लिए, अल्लाह से मांगने के लिए, अपनी मुश्किलात को हल कराने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए, कुरान करीम पढ़ने के लिए, नवाफिल का तमाम ज़िक्र और अज़कार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान करने के लिए, जब आपको गली महल्लों में, अपने घर के रूम में, अपने घर की किसी कोने में सुकून नहीं मिलता है, तो आपके जहन में जब अगर किसी जगह का ख्याल आता है तो वो होता है अल्लाह का घर। आप यहाँ आते हैं सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे ऊपर कुछ तो जिम्मेदारी बनती है इसकी। आखिर हम इतने बेहिस तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सीने में आज भी ईमान की ताकत मौजूद है, आज भी हमारे सीनों में इस्लाम की ताकत मौजूद है। मुझे एक तीसरा बंदा और चाहिए जो 5,000 रुपये देने की हामी बांध ले कि मैं 5,000 रुपये दूंगा, माशाअल्लाह। तीसरा बंदा है भाई फराज साहब, माशाअल्लाह 18 नंबर में फ्लैट में रहते हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके जान और माल में खूब खैर और बरकत नाज़िल फरमाए, माशाअल्लाह। तीसरे बंदे माशाअल्लाह 3 बंदे हो चुके हैं 5-5 हज़ार वाले। चलिए आप 2,000 वाले भी जो भी हैं वो भी बोलिए, वो भी बोलिए, हिम्मत से काम लें। 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक आप हिस्सा लिए। 1,000 से ऊपर वाले बंदे बोलिए, दिल खोल कर खर्च कीजिए, माशाअल्लाह। भाई जुबैर साहब की तरफ से माशाअल्लाह कितने 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को, इनके उस हौसले को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी घरेलू तमाम परेशानियों, इनकी निजी तमाम मुश्किलात, इनके कारोबार के तमाम सरूबतों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब खूब इन्हें अजर मरहमत फरमाए। 1,000, 2,000 रुपये वाले बंदे बोलिए, 1,000 से ऊपर वाले कम से कम 1,000 रुपये आप हिस्सा लीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए एक भाई उधर से बोल रहे हैं कोई, माशाअल्लाह। पीछे जो हजरात है माशाअल्लाह, आप यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 का मजमा मौजूद है। अगर आप हजरात में से मैं मानता हूँ कि 20 बंदे भी ऐसे हो गए, काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। 40,000 रुपये जमा होने में 5 मिनट नहीं लगने के, बस सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है। हमने यकीनन इधर उधर लुटाया, खर्च किया, हम फजूल कामों में बहुत लुटाते हैं। हम अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूर यहाँ पर दें। हम ये ना सोचें कि यह काम सिर्फ जिम्मेदारों का है, यह काम सिर्फ मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन या मस्जिद के जो भी जिम्मेदार हैं उनका है, नहीं। ये काम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक एक मुक्तदी का है, एक एक मुस्लिम का है, एक एक ईमान वाले का है। सिर्फ महीने में 50-100 रुपये देने को अपनी जिम्मेदारी पूरी ना समझें। यह अल्लाह का घर है। आप 5 दफा दिन में अल्लाह के घर में आते हैं, यहाँ पर 5 मरतबा हर चीज इस्तेमाल होती है, हर चीज चलती है, और 5 मरतबा हर चीज की जरूरत पड़ती है। आप जरूर इस मस्जिद के खर्च को सामने रखते हुए, इस मस्जिद की जिम्मेदारी को सामने रखते हुए दिल खोल कर बोलिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके खर्च करने को बेहद कबूल फरमाए। देखिए अभी तो बहुत बाकी है, माशाअल्लाह। फूफा की तरफ से माशाअल्लाह कुछ कह रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। बन्ने खां किन की तरफ से? बन्ने खां की तरफ से माशाअल्लाह 500 रुपये बन्ने खां की तरफ से। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत मरहमत फरमाए, इनकी मुश्किलात को ख़त्म फरमाए। भाई गाड़ी खुद ब खुद नीचे उतर रही है, 5,000 से 2,000 भाई 2,000 से 500 तक आ गई, लेकिन अब 500 तक ही रहनी चाहिए, इससे नीचे अभी नहीं पहुँचे। इससे नीचे भी हम पहुंचाएंगे जब पहुंचनी चाहिए। आप हजरात हिस्सा लें, 500 तक आ चुकी है गाड़ी। 500 रुपये भी अगर आप हजरात हिस्सा लेंगे, 500 रुपये एक दिन की कमाई भी नहीं है। 500 रुपये, जब 500 की बात आ गई तो फिर मैं भी दे रहा हूँ, मेरी तरफ से 500 रुपये। और
امید ہے کہ انشاءاللہ اب کوئی نہیں رکے گا، کیونکہ میری آمدنی یہاں پر سب سے کم ہے آپ حضرات میں سے۔ انشاءاللہ کوئی نہیں رکے گا، آپ تمام حضرات میرے سے زیادہ ہی کماتے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اب کوئی نہیں رکے گا، میرے سے تمام حضرات زیادہ ہی کماتے ہوں گے، 100% مجھے یقین ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ کیا بھائی محمد شمیم، بھائی شمیم صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 500 روپے۔ اللہ رب العزت ان کے اس حوصلے کو، اس جذبے کو بے حد قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں، آل و اولاد میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی عمر میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی مرحمت فرمائے۔ بھائی نور صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 500 روپے، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کاروبار میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے۔ بھائی ابھی تک آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، میں اگر نام لینا شروع کر دوں گا تو پھر آپ حضرات مجبور ہو جائیں گے، اس لیے آپ نیچے کو گردن کیے بغیر ہمت کے ساتھ کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دن کی کمائی بھی نہیں ہے، آپ آدھے دن کے اندر اتنے روپے کما لیتے ہوں گے عام طور سے۔ دیکھیے بہت سارے چہرے ہیں میرے سامنے جو ابھی تک سوچ میں ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جس رب نے تمہیں دیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، وہ اللہ دوبارہ تمہیں عطا کرے گا، اور ایک کے میرے بھائی انشاءاللہ 1000 عطا کروں گا میں انشاءاللہ۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ تمام حضرات کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت آپ کی انشاءاللہ اس جذبے کو قبول فرمائے گا، آپ کی مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گی۔ ہمت کریں، ہمت کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ادھر سے لیجئے ماشاءاللہ، کس نام سے ہیں؟ کیا نام ہے؟ ایک صاحب خیر کی طرف سے ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جذبے کو بے حد قبول فرمائے، ان کے اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دونوں جہاں میں مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا کی تمام تکلیفوں، آزمائشوں اور تمام دشواریوں سے ان کی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی میرے بھائی پیارے اور لاڈلے بھائی پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں نظر اٹھا کے۔ میرے بھائی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت پیسے جیب سے نکال کر اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے کہ میری طرف سے بھی ماشاءاللہ اوپر بھی بیٹھے ہیں، اوپر بھی کوئی حضرات پہنچ جائیں، اوپر سے بھی، اوپر بھی ہمت کے ساتھ کام لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ہو گیا کام، تھوڑا اور رہ گیا، ہو گیا، بس تھوڑی سی ہمت کی اور ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ آپ سوچئے کون نہیں چاہتا کہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا، سارے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی طرف سے عنایتیں اتریں ماشاءاللہ۔ بھائی فیصل صاحب اور اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیے اوپر سے کوئی حضرات ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک صاحب خیر اوپر سے عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو، ان کے حوصلے کو خرچ کرنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے جان مال میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے اور ہمت سے کام لیں۔ بھائی دائیں بائیں ابھی سامنے بہت سارے بندے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سب کو تھوڑی ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ کام بنے گا۔ بس نماز کا ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے، اوپر ہو گیا ٹائم، بس تھوڑی سی ہمت کی اور ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کے گھر کے لیے سوال ہے، اور جنہوں نے عطا کر دیا وہ بھی ہمت کریں مزید۔ پتہ ہے ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کے صحابہ کرام سے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چندہ مانگنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ موقع بموقع آپ کو جب ضرورت پڑی ہے دین اسلام کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے یا غزبے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ نے اپنے مقتدیوں سے سوال کیا ہے، تو چندہ مانگنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چندہ دینا یہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیاری سنت ہے۔ تو آپ اس سنت پر
اس جذبے کے ساتھ عمل کریں کہ انشاءاللہ ہمیں جو اس کا اجر ملے گا آخرت میں انشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ ملے گا۔ ماشاءاللہ بھئی کام بن چکا ہے، صرف 11,000 کی بات ہے، صرف 11,000 کی، 11,000 روپے کی بات ہے۔ آپ حضرات تھوڑی سی اور ہمت کر لیں، میں کہہ رہا تھا بس 5 منٹ اور صحیح، آپ تھوڑی سی اور ہمت کر لیں، انشاءاللہ یہ بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سوال کیا صحابہ کرام سے غزوے کے لیے کہ غزوے میں جانا ہے، اونٹ کی ضرورت ہے، آلات کی ضرورت ہے اور ضرورت کے سامان چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قید بھی لگا دی، جیسے میں نے قید لگائی کہ 5,000 روپے والے بندے 5 چاہیے، اللہ کے نبی نے قید لگائی کہ ایسے بندے چاہیے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے سکے، 100 اونٹ۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ یا رسول اللہ میری طرف سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اعلان کیا کہ 100 اونٹ میری طرف سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اور کوئی اللہ کا بندہ چاہیے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے سکے۔ میرے بھائیوں کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح ایک کے بعد دیگرے 7 مرتبہ یہ سوال کیا اور 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ جب 8ویں نمبر کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے اعلان ہی نہیں کیا اور فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ عثمان کی نیکی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر آج کے بعد سے عثمان ایک عمل بھی نیکی کا نہ کرے تو بھی جنت میں داخلے کے لیے اس کا یہ عمل کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا اتنا محبوب ہوا ہے۔ تو صحابت اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، معذرت کے ساتھ وقت اوپر ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں ہر کسی سے، اللہ کے گھر کے لیے یہ وقت اوپر ہوا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اب نماز کے بعد جو چندہ ہوتا ہے اس کے اندر جو 1500 روپے سے کم دینے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اس میں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ سب کے خرچ کرنے کو بے حد قبول فرمائے، اللہ رب العزت سب کے جذبے کو بے حد قبول فرمائے، اللہ رب العزت سب کے اس حوصلے کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔